عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. مخلص مسلمان بھائیو، السلام علیکم. اللہ رب العزت نے اپنی خصوصی عنایت فرمائی کہ ساری مخلوقات وچوں سب تو زیادہ اللہ نے انسان نو عزت نصیب فرمائی. قرآن مقدس دے اندر انسان واسطے اللہ نے کئی قسمہ اٹھایا ہے. انہاں وچوں دو قسمہ اللہ نے اے بھی اٹھائیاں. لقد خلقنا الانسان فی احسن. مینوں اپنی ذات دی قسم ہے کہ میں رب نے انسان نو سب تو زیادہ سونا بنایا ہے. اتھے بھی لفظ ہے لقد. دوسرے مقام تے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم. پہلے فرمایا لقد خلقنا، ہن فرمایا لقد کرمنا. جویں ساری مخلوقات چو سونا انسان نو بنایا ہے، انجے ساری مخلوقات وچوں مکرم تے عزت والا بھی میں رب نے انسان کو بنایا. اللہ پاک بغیر قسم دے بھی گل فرمائے تو اس سچ شک دی گنجائش نہیں ہو. تے جتھے رب قسم چاہ کے بات کرے او دا مقصد اے ہوتا ہے کہ جیڑی گل اللہ سمجھاونا چاہتا ہے اس کی اہمیت رب دا قرآن بیان فرما رہا ہے. ایک جگہ تے اللہ نے قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم. میرا سونا محمد پاک مینوں اپنے حکمت بھرے سچے قرآن دی قسم ہے. اللہ نو قسم چاہنے دا کیا ضرورت ہے؟ مگر اللہ دا والقرآن الحکیم، مینوں اپنے قرآن دی قسم. اہمیت کیا ہے؟ مسئلہ کو کیڑا اہم ہے؟
اہم مسئلہ عزت محمد الرسول اللہ، مسئلہ ہے صداقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے پہلے قسم چاہی، ان بند کر دے میرا پوتر، بند کر دے۔ لوگاں نے یہ مشہور کر دیتا کہ العیاذ باللہ محمد جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، معاذ اللہ یہ من گھڑت گلاں کردا ہے۔ تو چونکہ اتھے معاملہ ہے عزت محمد الرسول اللہ، صداقت محمد الرسول اللہ، منصب نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے قسم اٹھا کے پھر فرمایا انک لمن المرسلین۔ میرا سونا دنیا ساری غلط ہو سکتی ہے، میں رب قسم چاہ کے آخرے آ کے واقعتاً تو میرا بھیجے ہویا میرا سچا رسول ہے۔ باقی رہ گئی کہ یہ تے پیغمبر دی کچھ گلاں نو مان لیندے تے کچھ دا انکار کر دیندے، تے اے بھی تے سوڑے محمد دی توہین ہے، اے بھی تے سوڑے پیغمبر دی بے ادبی ہے۔ جیڑیاں جو نہیں من دے تو واتے عمل نال زہر پہ کر دے ہیں جو اے سچیاں نہیں، جیڑیاں من لیاں نے تو پھر اے مندے پہن کے اے بات پیغمبر دی سچی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا پیغمبر کچھ سچ بولے تو کچھ معاذ اللہ جھوٹ بولے۔ اتھے پھر رب نے قسم اٹھائی، اللہ فرمایا فلا وربک، مینو تیرے رب ہون دی قسم ہی میرا محمد پاک۔ حالانکہ سوڑے محمد پاک دا رب کون ہے؟ اللہ تو سارے دا رب ہے، نبی دا بھی رب ہے، مگر وہاں تو ہی اللہ کا سب جاتا ہے۔ مینو رب کا تیرے رب ہون دی قسم ہی میرا سوڑا محمد پاک، لا یؤمنو، او بندہ کبھی مومن ہو سکتا ہی نہیں جب تک تے سوڑے محمد تے مکمل اعتماد نہ حاصل کر لے۔ قسم کیوں چاہیے؟ معاملہ ہے عزت محمد الرسول اللہ۔ قسم جتھے جائے اتھے زہرے کرے دا بے خیال کرے اگو گل میں اللہ وڈی اہم بیان پیا کرے۔ انسان واسطے بھی اللہ نے کئی قسمیں اٹھایا ہے۔ اس نو سوہنا بھی بے مثال بنایا ہے، اس نو ساری کائنات چو مکرم تے محترم تے موقر بھی بہت زیادہ بنایا ہے۔ اور اس دے حسن اور تکریم نو ہمیشہ واسطے محفوظ رکھن واسطے اللہ نے انسان دے ذمے کام بھی دو لگائے۔ تیرا حسن بھی محفوظ رہسی، تیری عزت تکریم بھی۔ میری گلہ نہیں سمجھ آتی پئی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں دنیا تے ذلیل ہو کے رہا، بے عزت ہو کے رہا، میں نو کھلا پولا لگدا رہ جائے، ہر پاسوں میں تمبیندہ رہ جاؤں۔ تو کوئی بندہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری شکل نو ویکھ کے دنیا ڈر جاوے، یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا وجود بھی سونا ہوئے تے میرا رہنا سہنا بھی سونا تے با عزت تے پر وقار ہوئے۔ ہر بندہ چاہتا ہے، یہ فطرتی طور تے ہر انسان دی یہ خواہش ہے۔ تو اڈی ہے، چلو آج تک میں تو تواڈے نال مخاطب ہاں نا، کم از کم تواڈی تو ہونی چاہیے۔
ماشاءاللہ اس ماشاءاللہ تو میں کیا سمجھا، انشاءاللہ مطلب یہ ہے کہ فطرتی طور پہ ہر انسان ان دو چیزوں کو پسند کرتا ہے. یہ اگر نہ کری یا تو بیوٹی پارلر قدم دے بند نہ ہو گئے ہوئے نا. یہ فطرتی طور پہ نا ہر انسان چاہتا ہے میں خوبصورت ہے، مگر یہ مصنوعی حسن ہے. حقیقی حسن وہ ہے جس حسن دیا قسم رب دا قرآن پہ اٹھائیدا ہے. تو خیر بہرحال پھر اس عزت اور حسن دا صحرا بن کے دنیا تے آیا تو سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے وجود باوجود تے اللہ نے سارے حسن دی انتہا فرما دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے ہن اپنی عزت تے حسن نو اگر بے داغ رکھنا چاہتے ہو تو میرے اس بے مثال سوڑے محمد رسول اللہ دا لڑ نہ چھوڑیا ہے. تواڈے اندر دے حسنوں بھی میں اللہ ظاہر کر دے سا تے تواڈے ظاہر دے حسنوں بھی میں اللہ محفوظ فرما دے سا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سونا دنیا تے آ سکدا کوئی نہیں. امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سمجھو کہ اللہ دے کارخانہ قدرت دے اندر جو حسن و جمال پیا ہے وہ اللہ سارا چاہ کے وجود محمد تے سٹ چھوڑیا. مجموعی طور تے ہر انسان نو اللہ نے سونا بنایا ہے. وہ تو انہاں سونیاں وچوں او سونے زیادہ بن کے آئے جنہاں نو اللہ نے نبوت و رسالت دا سہرا پوایا. وہ تو انہاں سونیاں وچوں سارے حسن دا خزانہ پھر بن کے آیا ہے تو سونا محمد رسول اللہ بن کے آیا. انچہ سمجھو حسن دی انتہا بڑھیا ہے تو سونا محمد مصطفیٰ بڑھ کے آیا ہے. ایک باری اچھا چپڑو صلی اللہ علیہ وسلم. میری گزارشات کو غور نال سنو سمجھو. میری معروضات میں انہیں آئی گئی دی نظر نہ کر چکے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہاں کہ اج دے اس پرفتن دور دے اندر رب دے قرآن دی اور صاحب قرآن دی سیرت نو بیان کرنا ایک خوش نصیب لوگاں واسطے اللہ نے رکھے ہے جنہاں نو سنن تے سناون دی توفیق نصیب فرمائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہو. میری معروضات نو تھوڑا جیا غور نال سنو، پھر تنہائی کے اندر بیٹھ کے خود فیصلہ کرو کہ ساری زندگی کیڑی طرف برباد ہو رہی ہے تے اللہ دا قرآن ساری عزت افزائی کیڑے رستے تے کروا رہا ہے. سونے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نال دنیا تے اللہ نے ایسا بشر پیدا ہی نہیں کیتا جیڑا یا میرے پیغمبر دی صورت نال مقابلہ کرے ہاں یا میرے پیغمبر دی سیرت نال مقابلہ کرے.
ایسا بندہ مٹھوں اللہ دنیا تے جمن ہی کو نہیں دیتا تے نہ ہی قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ سونا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے حسن و جمال دا خزانہ جڑا لے کے آیا ہے، یعنی سونے پیغمبر دی حسن صورت، سونے محبوب دی حسن سیرت، اس سارے دا سارا اللہ نے کٹھا خزانہ بنا کے قرآن پاک دی شکل دے اندر سونے محمد دے دل وچ جمع فرما چھوڑیا۔ ہن اگر کوئی پیغمبر دا صورت دا جمال ویکھنا چاہتا ہے یا پیغمبر دی سیرت دا جلال ویکھنا چاہتا ہے تو جلال و جمال دا خزانہ بنیا ہے تو صرف رب دی لاریب کتاب قرآن پاک۔ پھر کمال ہے جی میں اس جوان دے نال دا قیامت تک نہیں آ سکتا، انہیں سونے پیغمبر کی سیرت جلال علیہ خزانے قرآن دے نال دا بھی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ نے اس امت نو او پیغمبر نصیب فرمایا ہے جس پیغمبر دے وجود تے رب نے اپنی ہر عنایت انتہائی فرمائی ہے، ہر وہ کمال نصیب فرمایا جس کمال دی انتہا محمد دے وجود نو اللہ نے بنا دیتا ہے۔ مثلا انچہ سمجھائی لیا ایک بندہ ڈھیری بنے دا بیٹھا ہے، دنیا لمن علی آ گئی، لیندے گئے لیندے گئے لیندے گئے لیندے گئے، آخر کار ایک بندہ ایسا آندا ہے جس نو جڑا کچھ بچیا کھچیا سب کچھ پیا ہے نہ پیڑ سارے دا سارا انہوں آدھا اے تیرا ہے، یہ سارے دا سارا بولو ہون بھاویں کو پچھو لین لگی بھی کھلوتی ہوئے انہاں دی جھولی ہے کاشا آوڑی اور بولو تو صحیح ہے۔ اللہ فرماتا ساری رحمت دا خزانے دا پیڑ تو میں چاہ کے سوڑے محمد پاک نو دے دیتا ہے، اور بھاوے کوئی چھوٹا آوے وڈا آوے کانا آوے سجاکھا آوے اپنا آوے بگانا آوے چولیاں چھاڑ کے جا سکتا ہے، ورنہ رحمت نبوت دا خزانے دا مالک میں سوڑے محمد پاک نو بنا چھوڑے۔ جو شے میں دیتی ہے انتہائی درجے دی دیتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مگر جتنا بندہ زیادہ با کمال ہوئے اتنے اودے حاسدین بھی زیادہ ہوئے، اودے نال حسد کرنے والے بھی زیادہ۔ ایک دن سونے محبوب نے فرمایا اے اللہ انہوں میرے اتے عیب نظر آندہ کوئی نہیں، انہوں موقع ملدا کوئی نہیں، مگر وقت بھی بے جا میں محمد الرسول اللہ تے خرافات تے لغویات تے بکدے رہ رہی ہیں، کدی آدن معاذ اللہ خود جادوگر رہے، کدی آدن نہیں اللہ رجلم مسحورا، اے دے اتے جادو چل چکا ہے۔ انہاں دے آکھن دا مقصد ہے ہوندہ معاذ اللہ کے محمد دا دماغ ٹھکانے تھے، یہ بے تکیاں بکواسات جو کردے رہ رہی ہیں۔ ہاں بندہ اگر کسی تے اعتراض کرتا ہے تو کم از کم اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے، بے تکے الزامات لے لینا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن نے جواب دیتا یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، میرا سونا تیرے اندر عیب انہوں نظر نہیں آندا، اصل کے اندر جیوے دن بدن تے محمد پاک دے ترے نو اللہ وتھائی دا وینا یحسدون الناس، مولوی تے پیر اندروں سڑ سڑ کے کولے ہوتے رہے، انہوں حسد مار گیا، انہوں نے ہر طرح کوشش کی ہے کہ محمد جو سانو کئی کمزوری کوئی عیب نظر آوے،
مگر میں جس پیغمبر دے بارے میں اللہ قسم چاہ کے آکھا لا عمرو کا انہم لفی سکرتہم یعمہون، میرا سونا محمد تو ٹردا ویدا ہونا ہے اینج انداز نال ٹردا ہے معلوم ہوتا ہے دھرتی دا نواب میرا محمد ویدا ٹردا ہے۔ لا عمرو کا تیری کان نو ویکھ کے میں ماشاءاللہ جد جی میرا محمد رسول اللہ۔ جس پیغمبر دی جوانی دیاں قسماں رب چاہے اس دے وجود جی عیب آ سکتا ہے؟ بولو بولو یار، اللہ قرآن دی قسم چاہیے اس سے عیب تے ریب آ سکتا ہے؟ بولو یار، تے اللہ جے محمد دی جوانی دی قسم چاہیے اس سے جی عیب تے ریب آ سکتا ہے؟ بولو جے بندے ہاتھ کھڑا کرو نا اتھا ایک مسئلہ پہ سمجھائی نا بندے ہو قرآن لا رہے بے اللہ قسم چاہیے والقرآن حکیم، ہاتھ اٹھائی کھڑا کرے آئے قرآن لا رہے بے اللہ قسم چاہیے اس سے جائر تے رہے نہیں آ سکتا۔ اللہ دا لا عمرو کا مینو تے محمد کی جوانی دی قسم ہے، مطلب ہے کہ محمد جائر تے رہے نہیں آ سکتا۔ وہ جتو رب نے قرآن میں مسئلہ حل کر دیتا ہے، یہ قرآن تے ریب نہیں آ سکتا، یہ محمد تے عیب نہیں آ سکتا۔ یہ ہو رہا تھا کہ محمد تے جادو چل گیا، محمد کا دماغ ٹھکانے تے نہیں رہا، محمد پاک گئے ہیں انہوں نے داری والے وہاں کھائے گئے ہیں، اے بے ایمان ہویا کہ کوئی نہ ہویا، لہذا جنہیں قیامت تک قرآن جی نہیں ریب آ سکتا، انہیں قیامت تک میرے محمد جی عیب نہیں آ سکتا۔ جیڑا اجائی آکھے جو نہیں نہیں نبی تے جادو چل گیا، بولو سارے بولو رہے لانتی ہے کہ نہیں ہے؟ انہیں سمجھو اس قرآن دا انکار کیا تے قرآن دا منکر کدی مسلمان تو اپنی دکانداری چلاون واسطے تو آکھے جو میاں جادو توت رسول تے چل گیا، لا حول ولا قوت الا گل دی کا سمجھ آئی نہیں کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ۔ اگر میں جڑا مسئلہ بیان کرا اس دی اتھے سمجھ نہ آوے بعد جو میرے کو تسلی نال وقت دوبارہ پوچھ سکتے ہو، کیونکہ ساری ذمہ واری ہے، میں صرف فیس لینے نہیں آیا بیٹھا، میں جتھے ہی حاضری دینا میں یہ سمجھنا کہ شاید ہو سکتا ہے میری زندگی دا آخری بیان ہوئے، پتہ نہیں پھر اللہ موقع دے گئی یا نہ دے گئی۔ فیسا نال گزارا جے ایسا اے ذہن چ رکھیے تو پھر ساتھوں وڈا کافر کوئی نہیں۔ اللہ خود آدھا ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ فرماتا میں تو تیرے حسن تقویم دیاں اور تیری عزت دیاں قسمہ چاہیے اور تیرے تے مستی دی گلی جگان والے کتے نو بھکھا میں نہیں رہا دیتا، تو تو واقعی میں رب دے ہتھا نہ بڑے ہوئے انسان ہے۔ میری معروضات نو غور نال سنو، باقی میں دعا کرے سا جو اللہ شاءاللہ سمجھڑ دی اور عمل دی توفیق نصیب فرمائے، زیادہ علاج میرے کول نہیں ہے۔ اللہ پاک نے سوڑے محمد پاک نو فرمایا میرا سوڑا اندر اناندائی بجھ دے کہ محمد حق ہے، مگر یحسدون الناس نہ دے اندر حسد علی لعنت بلدی رہ رہی دیئے، ورنہ جلے کلے بیٹھے ہو دے مندے کہ جیوے سورج دوپہر پہ چڑھیا کھلوتا ہوئے، ہر بندہ گواہی دے گا کہ سورج چڑھیا کھلا ہے، اس طرح جدا محمد دی نبوت کا سورج چڑھیا ہے، ہر کا دل مندہ آئی کہ جڑا باق کمال پیغمبر دی بشارت رب دے پہلیاں کتابوں دے اندر بیان فرمایا ہم، وہ سارے کمالات فیکٹاں دے ہلتا صرف وجود محمد رسول اللہ دے، ہر بندہ مندہ ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے تکلیف اس گل دی ہے کہ دن بدن محمد ودھدا ویدا ہے، ایدے نال لوگ بولو چونکہ مولوی آدمی دا تعلق ہوتا عوام دا، وہ میں جو آیا جتو آدھے وچ کوئی حق ہی نہ ہوتا تو میں انہیں تمبرو بہ کے تقریر سنا،
ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਹਸਦ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਹੈ کہ اساں جتھے اگے ہزاراں بندے ساڈے نال ہیں، ہن اساں ساری جماعت نو اکٹھا تے کرنے آ تاں 40-50 بندہ بیٹھا ہوندا۔ تکلیف تے اسے گل دی ہونی ہے نا۔ انہاں ویکھیا کہ دن ب دن محمد پاک ترقی کردا جا رہا ہے، لوگ اودے نال رلدے جا رہے ہیں۔ ہن جڑے ہن حاسدین انہاں نے اپنی شاطرانہ مزاج نو، فطرت نو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ توجہ کرے، میں اور جڑی گل سمجھانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ مندے ہیں کہ محمد پاک سچا ہے، مندے ہیں کہ محمد پاک بے عیب اور بے مثال ہے، مگر وہ جڑی حسد والی لعنت آئی اس دی وجہ تو حاسد اتنا بہت بڑا غلیظ ترین انسان ہوتا ہے، جدہ حسد دی اگ جلدا ہے پھر اتنا انا ہو ویندا ہے کہ واتوں نو سامنے محمد دی عزت دا بھی حیا، پیغمبر دا بھی حیا رہ گیا۔ مولوی تو مولوی رہ گئے، مولویاں دا حال تو تساں ویکھدے رہندے ایک دوے دے گتھم گتھا ہوئے کھلن کے نہیں، وہ تو معصوم شخصیت ہے۔ انہیں ایک ترکیب بنائی کہ جس دے ذریعے محمد بھی بے عیب دے وچوں نکل کے با عیب ہو جاوے تے نال اس دے مریداں دے وچ وی کھلبلی پیدا ہو جاوے، عوام بھی محمد کو متنفر ہو جائے تے پیغمبر کو بھی ایسا کام کرائیے جڑا عوام دیاں نظراں دے اندر معیوب سمجھیا جاوے۔ میرے مثلا میں بادشاہ بیٹھا، میں جو اس طرح پھر آ کے آواں تسا میتھوں متنفر ہونا جی، میں قرآن پاک پڑھ پڑھ کے سڑائیں آ جاواں، ایسا کام کرا میں جس کے ذریعے ویکھن نال عوام وچ میرے متعلق حقارت پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، تو یقینی بات ہے کہ میرا تعلق عوام نال ہے۔ جدہ عوام ہی میرے تو متنفر ہوئی سی، میں اپنے مشن وچ ناکام ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ انہیں اسی طرح ایک ترتیب بنائی کہ محمد پاک نو بھی ناکام کیتا جائے اور اس دی پبلک دے اندر بھی انتشار